فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتخاب مختار، مجموعہ تقاریر ہے حجت الاسلام علامہ صادق حسن نجفی قبلہ صاحب کی، جسے مرتب کیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری الوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 120 ہے اور تیسری مجلس کا آغاز ہوتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کو ہی سرنامہ کلام بنایا ہے علامہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں، جس میں ظلم کرنے والے ظالموں کو ظلم کے انجام سے خبردار کیا ہے، ہماری دوسری مجلس اس موضوع پر ہوئی تھی کہ ظالم خواہ کسی بھی قسم کا ظالم ہو، اپنی ذات میں ظلم کرنے والا، اپنے خاندان اور معاشرے پر ظلم کرنے والا، ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دافع ظلم ظاہر ہوگا اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مومن کو اپنے دن رات اس تمنا اور آرزو میں گزارنے چاہیے کہ جب بھی وہ ظلم کا خاتمہ کرنے والا آئے گا تو میں اس کے لشکر میں شامل ہوں گا انشاءاللہ۔ میں اس قابل ہوں کہ اس کی نصرت کر سکوں اور اس کی مدد کر سکوں، تو اسی انتظار میں دن اور رات گزارنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی جانب بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اس انتظار کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں تو آنے والے کا انتظار کرنا ہے، ظلم وہی ختم کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پہلے اپنے مقام پر بیٹھ کر کوشش کرنا ہے، جتنا ظلم ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ختم کر سکیں ختم کریں، اپنی ذات پر جو ظلم کیے جاتے ہیں ان کا خاتمہ کریں، اور ہمارے سامنے جو ظالم ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار کریں، کیونکہ روایات میں یہ ثابت ہے کہ وہ بات جو بعض اوقات بطور مزاح کہی جاتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک عقیدہ بن جاتی ہے کہ جی یہ نماز، روزہ، داڑھی، پردے کی یہ ساری باتیں کرنے سے فائدہ کیا ہے، یہ سارے حرام کام بند کروا کے اور شریعت کی پابندی کرا کے تو ہم ظہور امام میں تاخیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں تصور یہی ہے کہ امام آئیں گے تو اس وقت جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، تو اب گناہ کا بڑھانا یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کو جلدی آنے کی دعوت دینا ہے۔ میں گناہ کے راستے میں رکاوٹ بننا یہ خیال کیا جاتا ہے، میں دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، اور گناہ کے راستے میں رکاوٹ بننا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے تو امام کو آنے میں دیر لگے گی، امام تاخیر سے آئیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ جتنے گناہ بڑھتے ہیں بڑھنے دو تاکہ جلدی دنیا میں گناہ پھیلیں اور امام کے آنے کا وقت فوراً آ جائے۔ لیکن جیسا کہ ہر صاحب عقل جانتا ہے یہ اتنی غلط بات ہے، اور کہنے والا بھی اسے بطور مزاح کہتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں خیال یہی ہوتا ہے۔ تو میں اسی لیے بتا دوں کہ انتظار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں۔ انتظار کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے آنے کا انتظار اس طرح کریں جس طرح آپ اپنے قریبی رشتہ دار کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی منبر سے میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی آنے والا ہوتا ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ وہ آ سکتا ہے، اس نے خط لکھ دیا ہے کہ بس میں پہنچنے والا ہوں، میرا انتظار کرو، تو میں نے اسی منبر سے بتایا تھا کہ انتظار کا کیا مقصد ہے۔
اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے کہ اس کا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ آپ تیاری کریں گے اس کے آنے کی، اور ساتھ ساتھ جب پتہ چلے گا کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو دنیا کا سارا کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں تو وہ اس وقت آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بازار کی سیر کے لیے جائیں تو وہ اس وقت آ جائیں۔ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا۔ ایک اس وقت کو اشارہ کر رہا ہوں تو انتظار کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آنے والے کے لیے بیٹھنا اور ہر کام کرنا جو آنے والے کو پسند ہے، بلکہ جو ذہن میں آئے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آنے والوں کو اس سے پہلے تیار کر کے گھر میں رکھ دینا، یہ ہے انتظار اور بس۔ یہی انتظار ہمیں اپنے زمانے کے امام کا کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کو ظلم سے نفرت ہے، امام علیہ السلام کو گناہوں سے نفرت ہے، امام علیہ السلام کو حرام کام سے نفرت ہے، امام علیہ السلام کو واجبات کے چھوڑنے سے نفرت ہے۔ تو اب انتظار امام کا کیا مطلب ہوا کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے اس طرح تیار ہو کے بیٹھے کہ ہمارے اختیار میں جتنا ہے وہاں تک کوئی ایسی چیز رہنے نہ پائے جس کی امام کو ضرورت ہو یا حاجت ہو، کوئی ایسا کام ہونے نہ پائے جو امام علیہ السلام کو ناپسند ہو۔ کل میں بیان کر رہا تھا مثلاً لشکر امام علیہ السلام میں شامل ہونے کی تمنا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھنا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو فوج میں شامل ہونے کی تمنا ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی میں پائلٹ بنوں گا مثلاً اس کی تمنا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اتنی تعلیم حاصل کرتا ہے جو فوج میں داخلے ہونے کے لیے ضروری ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور جب فوج میں داخلہ ملتا ہے تو آسانی سے نہیں ملتا، سر سے پیر تک آدمی کو دیکھا جاتا ہے، پہلے تو اس کا دماغ ٹٹولا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے اہم مضامین کا کہ کتنی معلومات ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ کتنا دنیا سے واقف ہے، آنکھوں کی بینائی تو کم نہیں، قد تو چھوٹا نہیں، کوئی اور مرض میں تو مبتلا نہیں، کوئی اور اس کے اندر ایسی خرابی تو نہیں کہ یہ میڈیکلی انفٹ قرار پائے۔ اس کے بعد پھر اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے جس کے لیے تیار ہو کے جانا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیاوی فوج کی بات ہے جس کے بارے میں کم از کم یہ تو ثابت ہے کہ کچھ بنیادی شرائط دیکھی جاتی ہیں۔ اب امام علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کی فوج میں کون شامل ہوگا؟ امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کی شرائط بھی ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ وہاں سینہ نہیں ناپا جائے گا، وہاں آنکھوں کی روشنی نہیں ناپی جائے گی، وہاں پہ قد نہیں ناپا جائے گا، وہاں صحت اور بیماری کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پہ وہ تحریری امتحان بھی نہیں ہوگا جس میں دیکھا جائے گا کہ انگلش کیسی ہے اور اردو کیسی ہے۔ ہاں، وہاں پر بھی معلومات کا ایک امتحان ہوگا، مگر اس میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں ملک کا رقبہ کتنا ہے، فلاں ملک کی آبادی کتنی ہے، وہاں بھی ایک امتحان ہوگا، لیکن امتحان ہوگا معلومات کا۔ مگر کون سا امتحان؟ جس میں نہ زمین کی بات پوچھی جائے گی، نہ آسمان کی بات، نہ شرق کی بات پوچھی جائے گی، نہ غرب کی بات۔ وہاں پر صرف یہی امتحان ہوگا کہ جو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ امام علیہ السلام کے آنے کے بعد 2 ہی گروہ ہوں گے، یا امام والے ہوں گے یا امام کی تلوار سے مارے جانے والے ہوں گے، کوئی تیسرا گروہ اس وقت نہیں ہوگا۔ تو 8ویں امام کی یہی تو حدیث ہے، جو نوجوان 20 سال کا ہوگا اور اسے حرام اور حلال کا علم نہ ہوگا، امام علیہ السلام اسے اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ اور میری چھٹے امام کا یہی تو فرمان ہے۔ جب پوچھا گیا مولا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، تو کہا جو تمہیں زمین کے بارے میں بتا دے، آسمان کے بارے میں بتا دے، دنیا جہاں کی خبر لا کر دے دے، تم کو دنیا بھر کا علم اس کے پاس ہو، لیکن جب پوچھو کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے تو کہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور 8ویں امام کہہ رہے ہیں یہ قتل ہوگا امام کی تلوار سے۔ تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ امام کے زمانے میں صرف 2 گروہ ہوں گے، یا تو امام کی تلوار سے مارے جاؤ گے یا امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا، وگرنہ امام کی تلوار سے مارے جائیں گے۔ تو پتہ چلا امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا فقط وہ ہوگا جو حلال اور حرام کا علم رکھتا ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی لشکر امام میں شامل ہونے کی؟ کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اب انتظار کا مطلب کیا ہے
کہ آپ اپنے آپ کو امام کی فوج میں شامل ہونے کے قابل بنائیں۔ اب ایک بچے کو پتہ ہے فلاں تاریخ کو میرا امتحان ہونے والا ہے، یہ فوج میں شامل ہونے کا پہلا امتحان ہے، تو 6 مہینے پہلے دنیا کی ساری تفریحات ختم کر دیتا ہے، ساری توجہ پڑھائی پر ہوتی ہے، تو بس اب انتظار یہی ہے امام علیہ السلام کا کہ جس طرح یہ بچہ چند مہینوں میں تیاری کرتا ہے ایک چھوٹا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اب انتظار امام کا کیا مطلب ہے کہ امام کی آمد پر مصروف ہو جائے کہ ہمیں حلال اور حرام کا علم حاصل کر کے رہنا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کے دل میں واقعاً تمنا ہے کہ لشکر امام میں شامل ہونے کی اور اس نے اس بنیادی صفت کو پورا نہیں کیا تو 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ لشکر امام میں شامل نہیں ہونا چاہتا، یا یہ کہ وہ امید کر رہا ہے کہ ابھی کہاں آتے ہیں امام، بہت عرصہ لگے گا امام کو آتے آتے۔ یہی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا امام کے پاس جانا ہی نہیں ہے یا امام کے لشکر میں شامل ہونا ہی نہیں ہے، تبھی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی تلوار سے مارا جانا، اور یا یہ کہ نہیں، یہ اطمینان ہے، یقین ہے کہ امام علیہ السلام ابھی نہیں آئیں گے، بہت عرصہ لگے گا تو امام کو آنے میں۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھا کہ امام ابھی نہیں آئے تو پتہ چلا کہ نہ انتظار ہے اور نہ ظہور امام کی دعا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب آپ نے نماز کے بعد زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا صاحب العصر و زمان، اور آخری فقرہ کہا اجل اللہ تعالی ظہورک، یا آپ نے مجلس کے بعد زیارت پڑھی تو پتہ چلا کہ دل کو تو ابھی یہ اطمینان ہے کہ امام ابھی بھی نہیں آئیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے، اور زبان سے کہہ رہے ہیں مولا ابھی آ جائیے، تو دل اور زبان ہو گئے الگ، اور جس کے دل اور زبان میں اختلاف ہو تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یا تو لشکر امام میں شامل ہی نہیں ہونا، اس لیے تیاری نہیں، یا شامل تو ہونا ہے لیکن دل کو یہ اطمینان ہے کہ بہت وقت ہے امام کو آنے میں، تو پھر زبان پر جو یہ آرزو ہے، یہ جو دعا ہے، یہ جو تمنا ہے، تو مقصد یہ کہ زبان کہہ رہی ہے فوراً آئیے، دل کہہ رہا ہے 50 سال لگیں، ابھی کون آتا ہے، سالوں سے ہمارے آباء و اجداد دعا مانگتے مانگتے مر گئے، امام نہیں آئے تو ہمارے سامنے بھی نہیں آئیں گے۔ تو دونوں میں جو نتیجہ بھی ہوا، ایمان حقیقی تو رخصت ہوا لیکن ایمان ظاہری موجود رہا۔ تو پہلی شرط لشکر امام میں شامل ہونا کیا ہے؟ آپ وہ تحریری امتحان پاس کریں، یعنی حلال اور حرام کا علم حاصل کریں، تو یہ پہلی شرط ہے لشکر امام میں شامل ہونے کی۔ اور دنیا کا اصول یہی ہے کہ جب کبھی لشکر تیار کیا جاتا ہے تو کچھ بنیادی شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ تو لشکر امام ہے جس میں صحیح العقیدہ لوگوں کا ہونا ہے، کوئی کمزور ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ لشکر ہے جسے آخری فتح تک لڑنا ہے، شیطان کے مارے جانے تک لڑنا ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے شیطان فرات کے کنارے نہ مارا جائے، اس وقت تک امام علیہ السلام کا لشکر جنگ کرتا رہے گا۔ تو اس کے اندر ضروری ہے کہ وہی شامل ہوں جو شرائط پوری کریں، اور وہ شامل ہو کہ جو ظلم سے نفرت کرتا ہو، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ تو یہ پہلی بات آپ کے سامنے آئی، اور یہی اصول ہے جو ہر لشکر میں دیکھا گیا ہے کہ جن آدمیوں کو ہم شامل کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے، اور یہی وہ طریقہ تھا جسے اپنے دور میں مختار نے اختیار کیا تھا، لشکر تیار کیا تھا، مگر انہی افراد پر مشتمل کہ جن افراد کے بارے میں پتہ ہے تو ظلم کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب زمانے کا امام آئے گا، اور اس سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور چھوٹے چھوٹے انقلاب جو آتے رہے، اور ان میں ہر تحریک اور ہر انقلاب ظلم کے خاتمے کے لیے تھے، لیکن امیر مختار کی تحریک کو ایک نمایاں مقام اس لیے حاصل ہے کہ یہ خون اہل بیت علیہ السلام کے انتقام کے لیے تھی، اور امیر مختار کی تحریک کی وجہ سے سیدانیوں کے گھر میں چولہا جلا تھا، اور بیویوں نے نیا لباس پہن کر پہلے دن بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کی تھی، اور امیر مختار جن کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مختار کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بار بار یہ بتایا تھا کہ مختار کس طرح سے ہمارے خاندان کے شہیدوں کے خون کا انتقام لے گا۔ پہلی ہجری میں امیر مختار کی ولادت ہوتی ہے،
مختار نام ہے، ابو اسحاق کنیت ہے، اور روایت یہ ہے کہ ازبق ابن نباتہ کی زبان میں کہ میں نے دیکھا کہ امیر مختار کو میرا مولا اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے ہے اور سر پر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے اے عقل والے، اے دانش والے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک دن میرے مولا بازار سے گزر رہے تھے، گلیوں میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے، ان میں مختار بھی نظر آئے۔ بس میرے مولا نے آگے بڑھ کر مختار کو گود میں اٹھایا۔ میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے اور مختار کو زانوں پر بٹھایا۔ بار بار مختار کے بوسے لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ ہے ہماری اولاد کے قاتلوں سے انتقام لینے والا۔ تو پیغمبر اسلام نے بھی مختار کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی اور امیر المومنین نے بھی مختار کا تعارف کرایا تھا۔ مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ روایت میں ہے کہ ابو عبیدہ کی تمنا یہ تھی کہ ایسا بیٹا پیدا ہو جو دنیا میں ایک بڑا کارنامہ کرے۔ خود بخود دل میں یہ خیال آیا، اس لیے کہ شادی کی عمر تک پہنچ گئے تھے لیکن شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہ میں فقط اسی عورت سے شادی کروں گا جس کے بارے میں مجھے یقین ہو جائے کہ اس کے شکم سے پیدا ہونے والا میرا بچہ دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ رات کو سوئے تو رات کو خواب میں بشارت ہوئی۔ اسی مختار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی جن سے مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی نے نکاح کیا۔ خود وہ نقل کرتی ہیں کہ جب مختار میرے شکم میں تھے، ایک رات میں سوئی تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک گھڑ سوار اتر کر آیا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں خدا ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اپنی شجاعت میں شیر اور اسد سے زیادہ بہادر ہوگا۔ وہ یہ کہتی ہیں جب میرے ہاں مختار کی ولادت ہوئی تو اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا دوبارہ وہی گھڑ سوار آسمان سے اتر کر آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ لے کر آسمان سے اترا اور کہا کہ مبارک ہو، یہی تمہارا وہ فرزند ہے جو محب اہل بیت، محب پیغمبر ہوگا اور آل رسول کے خون کا انتقام لے گا۔ تو مختار کی شخصیت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ جھوٹی روایات یا جھوٹے الزامات اپنے مقام پر، لیکن مختار کی شخصیت وہ ہے جس پر نہ تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے۔ مختار کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ ابتدائے عمر ہی سے انتہائی عقلمند تھے۔ یہی وجہ تھے کہ جب میرے مولا عقلمند کا خطاب دے رہا ہے تو کچھ دیکھ کر میرے مولا نے کہا ہوگا۔ تو مختار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے دانش مند تھے کہ بہت بعد کے ہونے والے واقعات کا بہت پہلے سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مختار نے 6 مہینے سال پہلے بتا دیتے تھے کہ فلاں واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ ہوتا تھا تو لوگوں کو تعجب بڑھ جاتا تھا۔ یہ مختار کی فراست اور عقل مندی ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست اور مومن کی عقل مندی کبھی خطا اور غلطی نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان مختار نے مختار پر الزام لگایا کہ وہ وحی اور الہام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مستقبل کے حالات بتاتا ہوں۔ یہ وحی اور الہام نہ تھا بلکہ مختار کی دانائی، دانشمندی، عقل مندی اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ خلافت ثانیہ میں ان کو ایران کی جانب بھیجا گیا۔ ایران کی مملکت کو فتح کرنے کے لیے ایران کے سپہ سالار رستم کی فوجوں سے مقابلہ ہوا اور مختار کے والد مسلسل فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ اب مختار کے والد کا کردار بھی دیکھ لیجئے۔ جب ایران کا ایک صوبہ فتح کیا تو وہاں کے جو حاکم تھے انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی کی دعوت کی۔ ابو عبیدہ دعوت پر پہنچے، دیکھا کہ دسترخوان پر عالیشان کھانے رکھے ہیں۔ کہا یہ دعوت صرف میرے لیے کی گئی ہے یا میرے پورے لشکر کی؟ جواب دیا وقت بہت کم تھا، ہم جنگ میں تھے، ابھی جنگ ختم ہوتی ہے، ہمیں اتنی مہلت و فرصت نہ تھی۔ یہ آپ اور آپ کے جتنے عہدیدار ہیں ان کی دعوت ہے۔ مختار کے والد دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، میں وہی کھاؤں گا جو میرے پورے لشکر کو کھلایا جائے گا۔ تو یہ مختار کے والد تھے۔ روایت یہ ہے کہ فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے اور اسی دوران ایران کی فوجوں نے عربوں کو روکنے کے لیے پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو میدان جنگ میں استعمال کیا۔ ہاتھی ایک جانور تھا جو نہ عرب میں پایا جاتا ہے اور نہ عربوں نے اسے کبھی دیکھا تھا۔ مختار کے والد کی فوج کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار آ گئی اور مختار کے والد نے ان پر حملہ کیا۔ پوری فوج خوفزدہ ہو کر اپنے مقام پر رک گئی تھی
کہ یہ کون سا عجیب و غریب جانور آ گیا ہے۔ مختار کے والد تلوار لے کر میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پہلا جو سب سے آگے ہاتھیوں کا سردار تھا، اس کی سونڈ کو کاٹا، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ مقابلہ تھا اس لیے دوسرے ہاتھی نے اپنی سونڈ میں لپیٹا اور اپنے پاؤں تلے کچل کر شہید کر دیا۔ مختار کے قبیلے کے 7 آدمی یک کے بعد دیگرے گئے اور ہر ایک اسی طرح سے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل کر شہید ہوا۔ پھر مختار کے چچا نے مسلمانوں کو سنبھالا اور پھر فتح ملی۔ اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ 16 ہجری کا واقعہ ہے کہ خلافت ثانیہ کے دربار میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مختار کے والد جو گورنر بنائے گئے تھے، اپنی فتح کردہ علاقے کے ان کی جگہ کس کو گورنر بنایا جائے۔ یہ عہدہ مختار کو پیش کیا گیا۔ مختار نے انکار کر دیا، کہا میرے چچا موجود ہیں جو میرے بزرگ ہیں، ان کی موجودگی میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا، اور مدائن کی گورنری کا عہدہ مختار کے چچا کو مل گیا، اور بڑے طویل عرصے تک معاویہ کے دور تک یہ اس عہدے پر رہے۔ بعد میں حاکم شام نے ان کو موصل کا گورنر بنایا۔ اس کے بعد بہت سے واقعات مختار کی تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر مختار پہلی مرتبہ ابھر کر آتے ہیں امام حسن کے دور میں، جب امام علیہ السلام کے ساتھی امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بک رہے ہیں، اور مختار اس وقت اپنے چچا کو ایک عجیب مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس کی مصلحت میں جو پچھلی مجلس میں نے بیان کر چکا ہوں وہ مصلحت تھی۔ اس کے بعد جب امام حسن صلح کرتے ہیں تو یہ امام علیہ السلام کی اتنی بڑی فتح ہے کہ اس کو فتح مبین کہا گیا۔ تو مختار بھی دیگر مومنین کی طرح خاموشی کی زندگی گزار کر مقصد امام میں مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ 61 ہجری کا وہ وقت آیا کہ مسلم ابن عقیل مدینے سے ہو کر کوفے پہنچتے ہیں اور مختار کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا کہ مختار کے گھر میں مسلم نے قیام کیا، اور جب مختار آس پاس کے علاقوں سے مدد لینے کے لیے گئے تو مسلم ابن عقیل وہاں سے ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ مختار مدد لے کر آ رہے تھے، لشکر تیار کر رہے تھے کہ راستے میں ان کو یہ اطلاع ملی کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے۔ مختار بے چین ہوئے اور گھبرائے، اب لشکر لے کر کیا کروں گا؟ لشکر لے کر آگے بڑھے۔ ادھر ابن زیاد کے علم میں چونکہ تھا کہ مختار فوج جمع کرنے گئے ہیں، اس لیے نوفل کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیجا تھا مختار کو روکنے کے لیے۔ مختار ادھر سے آگے بڑھ رہے ہیں اور نوفل کوفے سے آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر دونوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ایک مرتبہ آنے والے لشکر نے دریافت کیا تم کون ہو؟ کہا میں مختار ہوں، مسلم بن عقیل کی حمایت میں ہوں۔ تو بہرحال اب مختار نے یہ دیکھا کہ حالات بدل چکے ہیں، کوفے جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا مصلحت ہے، اس کے بعد فوج جمع کی جائے۔ ادھر کوفے میں داخل ہوئے۔ ادھر ابن زیاد نے ابن الحارث کو ایک کالا علم دے کر بھیجا تھا اور کہا جاؤ اسے کوفے کے دروازے پر لگا دو اور اس کے نیچے ایک خیمہ لگاؤ، اور اعلان کرو کہ جو اس خیمے کے اندر آ جائے اسے امان ہے، ورنہ ہر آدمی کو مجرم سمجھا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اتفاق سے جس وقت علم لگایا گیا اور خیمہ نصب کیا گیا اور کوفے میں سب سے پہلے داخل ہونے والے آدمی مختار تھے۔ مختار نے یہ منظر دیکھا، یہ اعلان سنا، سمجھ گئے کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ اس خیمے میں داخل ہو جائے۔ ابن الحارث کے قریب پہنچے، کہا اگر میں خیمے میں آ جاؤں تو کیا مجھے امان ہے؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ مختار خیمے میں چلے گئے۔ شام کے وقت جتنے لوگ جمع ہوئے تھے سب کو لے کر ابن الحارث ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اعلان کے مطابق اس جھنڈے کے نیچے اس خیمے میں داخل ہوئے۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ کہا سب کو امان ہے، لیکن اتنے میں کچھ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ آپ نے جس لشکر کو نوفل کی قیادت میں بھیجا تھا، نوفل کی بیوہ اور یتیم بچے روتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر شکوہ کرتے ہیں کہ مختار نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب جو ابن زیاد نے سنا، ایک مرتبہ اس نے مختار کو بڑے غضب کی حالت میں دیکھا اور کہا مختار تو میری امان میں آنے کی بات کر رہا ہے، تم نے میرے لشکر پر کیوں حملہ کیا تھا؟ کہا اے ابن زیاد میرا ارادہ نہیں تھا، بلکہ نوفل نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہا باقی اگر قصور تھا تو ایک آدمی کا تھا، جو 20 آدمیوں کو قتل کیا ہے تجھے امان نہیں ملے گی۔ مختار ایک مرتبہ ابن الحارث کی جانب دیکھتے ہوئے
مگر حاکم کا حکم آ چکا تھا۔ ابن الحارث خاموش ہے، اور پھر ابن زیاد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ملعون تو نے میرے سپہ سالار کو قتل کیا اور میرے پاس پناہ لینے آیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پھر مختار کا خون بھی جوش میں آیا۔ کہا اے ملعون، تو مجھے ملعون کہتا ہے؟ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے قید خانے میں پہنچا دو۔ بس مختار کو قید خانے میں بھیج دیا گیا اور حکم دیا گیا اس قید خانے کے سب سے پچھلے حصے میں مختار کو پہنچا دو۔ مختار کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب مختار اس قید خانے کے اندر 150 فٹ کی گہرائی میں اندھیرے اور تاریکی میں اس حالت میں ہے کہ دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں اور پاؤں میں وہ بیڑیاں ہیں جسے 20 آدمی اٹھا سکتے ہیں اور زمین کے اوپر پڑے ہیں۔ اسی دوران اسی قید میں قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو لایا گیا، کیونکہ اب وہ وقت آ رہا تھا کہ لشکر حسین کربلا کی جانب پہنچ رہا تھا۔ ابن زیاد کو خطرہ ہوا کہ کوفے میں جو محبان حسین ہیں وہ یقیناً مدد کے لیے جائیں گے، چنانچہ سب کو گرفتار کر کے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ فقط حبیب ابن مظاہر تھے جو کسی طرح سے کوفے سے کربلا کی طرف نکلنے پر قادر ہوئے۔ مختار اس قید خانے میں تھے۔ مختار کی ملاقات میثم تمار سے ہوئی۔ ایک مرتبہ میثم کہتے ہیں کہ مختار گھبراؤ نہیں، تم عنقریب آزاد ہوگے اور تجھے اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لینے کا موقع ملے گا۔ مختار اسی قید خانے میں تھے۔ وہاں کربلا کا واقعہ شروع ہو کر ختم ہوا۔ آل محمد ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، وہاں مختار کو بھی لایا گیا اور دوبارہ قید خانے میں لوٹا دیا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ بظاہر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقعات ختم ہو گئے۔ اہل بیت زندان شام میں دن رات گزار رہے ہیں۔ مختار زندان کوفے میں قید ہیں اور قاتلان امام کو بڑی بھاری جاگیریں اور انعامات مل چکے ہیں، بڑے اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں۔ بظاہر حالات پرسکون تھے کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا جہاں سے مختار کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک محب اہل بیت کو قید خانے میں داخل کیا جاتا ہے اور کہتا ہے کچھ دن تو میں وہاں رہا۔ اس نے کہا کچھ لوگوں نے مجھے اطلاع دی کہ مختار بھی اسی قید خانے میں، چنانچہ میں مختار کی تلاش میں چلا۔ آخر پورا قید خانہ میں نے چھان مارا۔ بالکل کونے میں جا کر میری ملاقات مختار سے ہوئی۔ مختار کو میں نے سلام کیا۔ مختار نے مجھے پہچانا اور کہا تم یہاں کیسے؟ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ مختار نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ تم اس قید سے صحیح و سالم رہا ہوگے اور عنقریب تم آزاد ہونے والے ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے سر جھکا کر مختار کی بات سن لی۔ ادھر یہ محب اہل بیت پریشان ہیں اور ادھر اس کی رہائی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس کی بھتیجی ابن زیاد کی نواسی کی داعیہ تھی، اس کی نگہداشت اور نگرانی پر مامور تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ میرے چچا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ روتی ہوئی اور فریاد کرتی ہوئی ابن زیاد کی بیٹی کے گھر میں پہنچی اور کہا غضب ہو گیا، میرے چچا پر دشمنوں نے جھوٹے الزام لگا کر گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے آپ کے گھر کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے آپ کے گھر کا اتنا خیال رکھا، اب ایک احسان مجھ پر کیجیے کہ میرے چچا کو آزاد کرا دیجیے۔ ابن زیاد کی بیٹی نے سنا تو کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں اپنے باپ سے بات کروں گی، تیرا چچا آزاد ہو جائے گا۔ ابن زیاد کی بیٹی فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچی، اپنے بیٹے کو لے کر کہا بابا آپ نے اس داعیہ کے چچا کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا کوفے والوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آدھا کوفہ اس کا شاگرد ہے۔ اتنے ضعیف آدمی کو آپ نے دشمنوں کے کہنے پر بغیر ثبوت کے گرفتار کر لیا۔ آپ ابھی حکم جاری کریں کہ انہیں اسی وقت آزاد کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا اچھا بیٹی تو سفارش لے کر آئی ہے تو مان لیتا ہوں، کل صبح اس کی آزادی کا حکم جاری کروں گا۔ کہا نہیں، اسی وقت اس کی رہائی کا حکم جاری کریں، میں خود اس کو اپنی آنکھوں سے زندان سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر ابن زیاد بات کو مان گیا اور ابن زیاد کی بیٹی خود چلی اور اس کو آزاد کرایا۔ بس میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابن زیاد اتنا ظالم و سنگ دل کہ جو اس کے قید خانے میں گیا کبھی آزاد نہیں ہوا۔ بیٹی نے کہا تو فوراً آزاد کر دیا۔ دشمنان اہل بیت کی روایت ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ بظاہر بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ
عورتوں کے کہنے پر آ کر عمل کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی عورتوں کے غلام ہیں، اور رسول کی بھی یہی حدیث ہے، خدا اس شوہر پر لعنت کرے جو اپنی بیوی کا غلام ہے۔ ذکر مصائب۔ اب دشمنان اہل بیت کی سیرت بھی معلوم ہو گئی۔ گھر کی عورتوں نے کہا تو فوراً مان لیا۔ تو خیر بیٹی کے کہنے سے ابن زیاد نے حکم نامہ جاری کر دیا، اب شام کا وقت ہے اور وہ محب اہل بیت مختار سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں تالا کھلنے اور چابی گھوم آنے کی آواز آئی۔ مختار نے کہا، اے بندے خدا، تمہاری رہائی کا پروانہ آ پہنچا۔ بس وہ آدمی رہائی کا سن کر مختار سے کہتا ہے، مختار میں تیری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا، بس ایک کام کرنا، کسی طرح کاغذ دعوات اور قلم میرے پاس بھجوا دینا۔ بس اگر میں رہا ہوا تو تجھے اجر دوں گا، اور اگر میں شہید ہوا تو رسول اور آل رسول اس کا اجر دیں گے۔ اس محب اہل بیت نے وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ بس تو اس زندان میں اس آدمی نے کچھ زندگی گزاری اور آزاد ہو گیا۔ مختار نے ایک مدت گزاری اور آزاد ہو گئے، لیکن یہ زندان اس زندان کی طرح نہیں ہو سکتا جس میں آل رسول نے 1 سال گزارا تھا، جہاں پہ نہ سایہ تھا نہ چھت تھی، اور غذا اتنی قلیل کہ سید سجاد کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا، پھوپھی اماں، آج تک میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس دن بھی نہیں کہ جس دن کربلا میں 18 لاشیں گر گئی تھیں۔ پھوپھی اماں، آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا، ہے بیٹا، جو غذا آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر سب کھائیں تو سب بھوکے رہیں۔ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں تاکہ بچوں کا پیٹ تو بھر جائے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے آج علی کی بیٹی کو بیٹھ کر نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ وہ زندان تھا جہاں کے یہ مصائب تھے کہ جس میں زینب اور سید سجاد ایک شریک نہ تھے، کوئی اور بیوی تھی جو آتی تھی اور قیدیوں کی حالت کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن پہرے دار نے جناب سید سجاد کے پاس آ کر کہا، اے فرزند رسول، میں روزانہ رات کو دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کو کوئی نقاب پوش بیوی آتی ہے اور آ کر دروازے کے قریب بیٹھتی ہے اور ہائے میرا حسین، ہائے میری بیٹی زینب کہہ کر ماتم کرتی ہے۔ سید سجاد نے کہا، اگر آج رات وہ بیوی نظر آئیں تو مجھے بتانا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میرے مولا نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ پہرے دار آیا۔ کہا، فرزند رسول، آج بھی وہ بیوی دروازے پہ بیٹھی ہیں۔ سید سجاد اپنے مقام سے کھڑے ہوئے دروازہ کھولا، ایک مرتبہ باہر آئے، دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہیں اور بیٹھ کر میرے بابا حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔ تڑپ کر کہا، بیوی آپ کون ہیں؟ بس ایک نقاب سے آواز آئی، بیٹا میں تیری دادی زہرا ہوں جو تیرے ساتھ زندان کے مصائب میں شریک ہیں۔ تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں چوتھی مجلس بیان کریں گے۔